اس سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر جانور انسانوں کی نسبت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ ہاں انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر انسانوں کی ایک تعداد ہے جو غفلت کا شکار رہتے ہیں، جبکہ جانور عموماً اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ہمیں جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے، جسم کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور گوشت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم پر حلال جانور کی قربانی لازم قرار دی گئی تاکہ ہم ان کے ذکر اللہ کرنے والے جانوروں کا گوشت کھائیں۔ اس سے ہماری عقل بڑھے۔ جب ذکر اللہ کرنے والے جانور کے گوشت کے ذریعے عقل بڑھے گی تو وہ عقل نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوگی۔ اس میں فطور کب آئے گا؟ ایسی عقل اچھی سوچ والی ہو جائے گی۔ یوں ہی ذکر اللہ کرنے والے جانوروں کا گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنے گا، ہماری طبیعت کا حصہ بنے گا، تو اس سے غفلت ظاہر ہوگی اور انسان کثرت سے ذکر اللہ کرنے والا بن جائے گا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مدنی پھول ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے، ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے ان جانوروں کو ذبح کرے، پھر ان کا گوشت کھائیں، پھر اس گوشت سے جو طاقت حاصل ہو اس طاقت کو گناہوں میں سے صرف کر دیں، تو اس نے گویا معاملہ الٹا کر دیا، شکر کی بجائے ناشکری کی۔ ایسے نادان سے تو جانور بہت درجے بہتر ہیں۔ اے عاشقان رسول، مقام عبرت ہے کہ یہ جانور جو قربانی کے روز ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا گوشت امیر غریب سب کھاتے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ یہ گوشت کھا کر جو توانائی حاصل ہو، اس سے ہمارا ذکر اللہ کرنے کا ذہن بنے، نیکیوں کی طرف دل راغب ہو، اس طاقت کو نماز کے لیے صرف کیا جائے، تلاوت قرآن پر صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیکی کی دعوت عام کرنے میں صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیک اعمال پر صرف کیا جائے۔ مگر افسوس ہمارے ایک تعداد جو مہنگے سے مہنگے جانور کی قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، مگر عبرت نہیں لیتے، قربانی کے دن بھی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں، ڈراموں اور مختلف گناہوں بھرے فنکشن میں عید کے دن گزارتے اور یوم عید کو اپنے حق میں یوم وعید بنا دیتے ہیں۔ ایسے نادانوں کو ڈر جانا چاہیے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے نادان سے تو وہ جا کر بہتر ہے کہ جب تک زندہ رہے ذکر اللہ کرتے رہے، آخر اللہ پاک ہی کے نام پر قربان ہو گئے، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ اے عاشقان رسول، قربانی کا اصل درس تو یہی ہے کہ آدمی اللہ پاک کا حقیقی بندہ بن جائے، اطاعت گزار ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے بتایا کہ قربانی ہر امت پر لازم کی گئی، پھر بتایا قربانی شکر نعمت ہے اور یہ صرف اللہ پاک ہی کے لیے کی جائے گی۔ پھر آگے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے بابو اور اے بابا خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنزُل ایمان، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ پاک کے عذاب کا خوف
ان کی عذاب سے ظاہر ہونے لگتا ہے. انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اے عاشقان رسول, غور کا مقام ہے. ہم قربانی تو کرتے ہیں, مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. جب جانور لاتے ہیں تو گلی محلے میں چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنا مہنگا جانور لایا. رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, دوستوں کو بتایا جاتا ہے. مگر غور کیجیے, ہم میں سے جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے یعنی کتنے ہیں؟ اللہ پاک کے ذکر کرنے والے, ذکر اللہ سن کر چلنے والے, خوف خدا کے سبب کامنے والے, نمازیں پڑھنے والے, رائے خدا کا دل کھول کر صدقہ خیرات کرنے والے کتنے ہیں. افسوس ہم قربانی کو کرتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا کام ہے, نیک کام ہے. جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنی ہی ہوگی, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. مگر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ یہ مقصد ہم کب پورا کریں گے؟ پیارے میرے اسلامی بھائیوں, قربانی سنت ابراہیمی ہے. اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے, آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا سکھاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی. اللہ پاک نے آپ کو فرمایا, ترجمہ کنز ایمان, فرما برداری کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر مبارک میں عرض کیا ترجمہ کنز ایمان, تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا, پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے. آپ پر مسائل بھی آئے, پریشانیاں بھی آئیں, دکھ بھی آئے, آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی, مگر ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں. آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے. آپ کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا حکم ہوا, آپ تنہا دین کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہوئے. نمرود وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا, اس لیے دارالحکومت میں رہ کر بغیر ڈرے فقط اللہ پاک کے بھروسے پر آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی جسارت کی. اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن رہے, اللہ پاک کے فرما بردار رہے. جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, عرض کیا اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو فرمائیے. فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں. عرض کیا پھر جس سے حاجت ہے اسی سے کہیے. فرمایا وہ دیکھ رہا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ, یہ یقین تھا, توکل تھا. پھر اللہ پاک نے آپ اس یقین اور فرما برداری کا صلہ بھی عطا فرمایا. میلوں تک پھیلی ہوئی اس ہولناک آگ کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کے باغ میں تبدیل فرما دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا. آپ نے اپنا گھر, اپنے رشتہ دار سب چھوڑے اور ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے, آپ نے دعا کی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس عمر میں اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دودھ پینے کی عمر تھی. حکم ہوا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی والدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیے. اللہ اکبر, بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا, ابھی دودھ پینے کی عمر ہے اور بیٹے کو خود سے جدا کر دینے کا حکم آ گیا. قربان جائیے, یہ جذبہ اطاعت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے کمال محبت ہے کہ یہ حکم سن کر بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا, زبان پر کوئی شکوہ نہ آیا. دور کی شکوہ آنا تو دور کی بات, دل میں بھی کوئی پیار نہیں گزرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم لیے
حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اپنے دودھ پیتے ننھے شہزادے کو اور ان کی والدہ کو تنہا مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئے 13 سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے یاد رکھے گا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعے دیے گئے حکم خدا بندی پر عمل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا، فرما بردار بیٹے نے عرض کیا، ترجمہ کنز العرفان، بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹا ہو تو ایسا، فرما برداری ہو تو ایسی، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو ساتھ لیا، وادی مینا میں تشریف لائے، بیٹے کو لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ روایات میں آتا ہے کہ چھری بہت تیز تھی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی جاتی تو چلتی نہیں تھی۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں غیر اختیاری طور پر دیر ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار دل سے اس تاخیر کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے چھری کو پھر تیز کیا، پھر چلائی، نہ چلی، پھر تیز کیا، پھر چلائی، چھری پھر نہ چلی، 3 بار ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش و فرما برداری میں بار بار چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام جنتی مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو قربانی قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے جذبہ اطاعت، جذبہ جان نثاری، جذبہ وفاداری۔ جس طرح جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اسی طرح یہ جذبہ اطاعت اور فرما برداری اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ پاک کے سپرد کر دینا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی مبارک طریقہ ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر جس طرح جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، یوں ہی خود کو اللہ پاک کے سپرد کر کے خود کو مکمل طور پر اللہ پاک کی اطاعت میں لگا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن بندہ یعنی کیوں، یعنی کیسے نہیں جانتا، یعنی بندہ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ حکم کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، بلکہ ایک مسلمان صرف یہ دیکھتا ہے کہ حکم کس نے دیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو بس اب بندہ اس کو بجا لاتا، اس پر اعتراض نہیں کرتا، چاہے سر بھر کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، وہ اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نفس امارہ شر ہی شر ہے، اگر آدمی مجاہدہ کرے یعنی خود کو مشقت میں ڈالے، ہر حال میں اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرے، تو آہستہ آہستہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس امارہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اب یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچ رہے، اس درجہ پر آ کر نفس انسانی خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، پورے طور پر اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہی وہ کرتا ہے کہ جب انسان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت درست ہوتی ہے، یعنی اسی کو درجہ پر پہنچ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہے،
اس وقت اللہ پاک بندے کی بے حساب مدد فرماتا ہے اور آخرت میں اسے بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے قربانی کا اصل سبب کہ ہم اللہ پاک کے کامل اطاعت کریں۔ کیوں؟ کیا کیسے کو نہ دیکھیں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے حکم شریعت پر عمل کریں، نفسانی خواہشات سے بچیں، نفس امارہ کی خباثتوں سے بچیں، اپنی اصلاح کریں، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لیے میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بندے پر لازم ہے کہ اللہ و رسول سے ایسی محبت کرے کہ وہ محبت جسے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ابھارے اور گناہوں کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، ہم جانوروں کی قربانی کریں، ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ نفس امارہ کی بھی قربانی دیں، نفسانی خواہشات کی بھی قربانی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے کاش ہم اللہ پاک کے حقیقی فرما بردار بندے بن جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جو قربانی کرتے ہیں ان پر قربانی کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس تعلق سے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس افطار قادری رضی اللہ عنہ کا رسالہ بیٹا ہو تو ایسا اور اپنا گھوڑے سوار پڑھ لیجیے اور بالخصوص اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، انشاءاللہ الکریم اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہم پر یعنی یہ قربانی واجب ہے، اس کے بارے میں یاد رکھے گا کہ علم سیکھنا بھی واجب ہے۔ یہ ذہن میں رکھے گا، خالی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے ضروری احکام سیکھنا یہ ہم پر واجب ہے۔ بعض اوقات علم دین کی کمی کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، ماضی میں بھی یہ مسائل آئے ہیں، ظاہر بات ہے اب بھی لوگوں کو کیونکہ صرف دیکھا دیکھی میں کام ہوتا ہے، دین کی بات دین کون سیکھے یہ کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ 50 لاکھ کا 10 لاکھ کا جانور تو سب ذبح کرتے ہیں، لیکن آیا شریعت کا کیا حکم ہے؟ کون سے شخص سے ذبح کرایا جائے؟ کون سے ایسا شخص ہے جو ذبح کرنے کے قابل ہوتا ہے، جس کے جو صحیح انداز سے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ذبح کر سکتا ہو؟ بعض اوقات قربانی والے دن بڑی بھاگا دوڑ ہوتی ہے، جو گلی میں ملا اسے چھری پکڑوا دیتے ہیں، اور جس کو تکبیر پڑھنا نہیں آتی، جس کو بہت سارے مسائل کا علم نہیں ہوتا، بعض مسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسے مسائل جن کو ذبح کرنے کے مسائل نہیں آتے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی بس ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار سب سے پہلے میرے گھر کا جانور بنے کوئی بولے میں پھر اس کو بڑے یعنی اچھی بات ہے پہلے بننا چاہیے، لیکن اب آیا کہ ہم اس پر غور کریں کہ آیا کہ شریعت کے مطابق بھی ہمارا جانور ذبح ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا آیا کہ ہم نے بعد میں اپنے دوستوں کو اپنے خاندان والوں کو بولا کہ بھائی سب سے پہلے آج جتنا بڑا محلہ تھا سب سے پہلے ہمارا جانور ذبح ہوا ہے اور ہم 11 بجے فارغ ہو گئے؟ اب یہ تو پتہ نہیں کہ جانور صحیح بھی ذبح ہوا یا نہیں ہوا، جو ذبح کرنے والا تھا آیا کہ اس نے صحیح ذبح کیا یا نہیں، کہ اسے اس کا تکبیر کا بھی پتہ تھا یا نہیں تھا، پکڑنے میں اس نے چھری پھیر دی، یعنی بہت سارے مسائل ہیں۔ اسی طرح یہ میں آپ کو چند مثالیں بیان کر رہا ہوں، اس کی بہت ساری یہی سمجھیں کہ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے تو بہت ساری ایسی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی جو ہم بہت پرانے سمجھے کہ جو قربانیاں کرتے ہیں وہ یہ غلطیاں کرتے آ رہے ہوں گے۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں 2-3 بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اکٹھے جو رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار 20,000 روپے یوں کرتے ہیں کہ 5-5 ہزار روپے ملا کر ایک بکرا لے آتے ہیں، بکرا لے آتے ہیں قربانی کرتے ہیں۔ اب وہ چاروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری قربانی ہو رہی ہے، یعنی چاروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری قربانی ہو رہی ہے، حالانکہ قربانی جو بکرا ہوتا ہے وہ ایک شخص کے نام کا ہوتا ہے، لیکن گھر میں کیونکہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں ایک ہی بکرے میں سارے بن جاتے ہیں، حالانکہ قربانی
سارے تقریباً گھر والوں پر شرط واجب ہوتی ہے کہ ہر شخص بیوی ہے تو وہ اپنی الگ قربانی کرے گی، شوہر ہے تو الگ کرے گا، بیٹا بیٹی اگر مالی یعنی اتنے نصاب آپ پہنچ جاتے ہیں جو شریعت کی طرف سے پر قربانی واجب ہے تو اب سب پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک حصہ رکھ کے سارے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے 20,000 کا حصہ رکھا ہے تو بس یہ ہماری قربانی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں یہ شرعی مسائل سیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، توجہ کرنی ہوگی، علماء کرام سے رابطہ کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر کی اس وقت یہ صورتحال ہے، ہمارے پاس اتنی مالیت ہے، ہمارے گھر کی خواتین کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اتنا زیور موجود ہے۔ اب علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر کے کس فرد پر قربانی واجب ہے، اب کس فرد پر قربانی واجب اور کن طریقوں سے آپ قربانی کن انداز سے کن ذرائع سے آپ اپنا یہ واجب ادا کر سکتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے یہ علماء کرام ہی آپ کو بتائیں گے جب ہم سیکھیں گے، جب ہم ان کے پاس جائیں گے۔ اگر ہم اپنی عقل سے دوڑے یعنی سمجھے کہ علم حاصل کیے بغیر اگر کوئی عمل کریں گے تو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ یار اللہ بخش دے گا، ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اگر کسی کو نماز کی دعوت ہے نا بولتے ہیں یار اللہ بخش دے گا، 1000 کا کھلے لینا تو 900 روپے کوئی بھی نہیں لیتا، 1000 بھرو ہی لیں گے اس وقت کیوں نہیں آتے؟ تو یہ سمجھے کہ کیوں کہتے ہیں یار بس اللہ قبول کرے گا، نہیں، یاد رکھے گا اللہ پاک وہ قبول کرے گا جس انداز سے پیارے اس کے پیارے نبی نے حکم دیا، جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اللہ وہ قبول کرے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا جس انداز سے عمل کرنے کا کہ آپ اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا، اس انداز سے قربانی کریں گے جس انداز کا جس طریقے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، جب ہم ان کے طریقے پر وہ عمل کریں گے تو پھر اللہ قبول کرے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی قربانی اگر جو خوش نصیب لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ان کے سجدے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو قربانی کرنے والوں کی شان رکھا ہے تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور علماء کرام سے رابطہ بھی کریں گے۔ ایسے کیا کیا مسائل ہیں یہ آپ کو ظاہر بات علماء کرام ہی بتا پائیں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح میرے سیائی بھائیوں بہت ہی پیارا رسالہ ہے مطلب گھوڑے سوار، یعنی سمجھے کہ جانور کے چند جسم کے ایسے گوشت کے ٹکڑے ہیں جو کھانا جائز نہیں ہے، وہ ابلغ گھوڑے سوار رسالے ان گوشت کے اعضاء کا ان حصوں کا یہ ذکر موجود ہے کہ کون کون سی چیزیں کھانا مکروہ ہے، کون کون سی چیزیں کھانا گوشت کا کون سا حصہ کھانا مکروہ تحریمی ہے، کون سے ایسے اعضاء ہیں۔ تو یہ ذہن بات ہے آپ ابلغ گھوڑے سوار میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابلغ گھوڑے سوار کا رسالہ ہے، یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اور آپ کو وہاں سے آپ جا کر اس کو رسالے کو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں